جب پاکستان دلخت ہوا تھا، یہ شکست آرزو ہم نہ کہتے تھے وقت ظالم ہے، دیکھ لو خواب ہو گئے تم بھی۔ بنگلہ دیش کے قیام کو 50 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، اور اب تک پاکستان میں، ہمارے ذہنوں میں اور وہ ان کے ذہنوں میں بھی 1971 کی خانہ جنگی کی یادیں موجود ہیں، جو اس سے پاکستان سے علیحدگی کا سبب بنی۔ ہم بھی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ بھی حقیقت سے منہ چراتے ہیں۔ ہم ہماری طرف سے یہ تسلیم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں کہ ہم سے زیادتیاں ہوئیں، ان کی طرف سے بھی کوئی یہ جاننے کو تیار نہیں کہ ان زیادتیوں کو ضرورت سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، لیکن وہ زیادتیاں تھیں، حقیقت تھی، اور ایسی ہی زیادتیاں آج پاکستان میں دوسرے صوبوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں۔ پاکستان کا کون سا صوبہ ہے جہاں فوجی آپریشن نہیں ہوئے؟ سندھ فوجی آپریشن کلین اپ، بلوچستان فوجی آپریشن، خیبر پختونخوا کے علاقے جو پہلے قبائلی علاقے تھے وہاں فوجی آپریشن، جتنے بھی علاقے تھے وہاں تمام میں فوجی آپریشن ہوئے، اور خود مشرقی پاکستان میں جو فوجی آپریشن کا نتیجہ بنگلہ دیش کی صورت میں نکلا۔ ان حقائق کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اور ان کے بارے میں بات کرنے والوں کی حب الوطنی پر شبہ ظاہر کیا جاتا ہے، اور اداروں کو مقدس گائے بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے عدلیہ اور فوج کے تقدس کا بت بنایا گیا ہے، اتنا بت تو اسلام کے تقدس کا بھی نہیں بنایا گیا۔ توہین رسالت کے قانون کے اوپر منہ کھولنے والوں کے منہ نہیں بند کیے جاتے سرکاری طور پر۔ عوام تو اس پر بہت مشتعل ہوتے ہیں، اس پر ان کا رد عمل آتا ہے، لیکن تقدس کا جامہ اوڑھے ہوئے اور ان کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے، یہ عدلیہ اور فوج دونوں۔ کیوں؟ اگر ہم ان کی غلطیوں کی طرف نشاندہی کریں تو گویا ہم نے ان کے تقدس کو پامال کیا، اگر ہم ان کی کوتاہیوں کی نشاندہی کریں تو گویا ہم نے تقدس کا جو ہے وہ پامال کیا۔ اگر عدالت عوامی رائے سے مختلف فیصلہ دے، عوامی حقوق سے متعلق آئین کے خلاف فیصلہ دے، اور ہم اس کی نشاندہی کریں تو ہم توہین عدالت کے مرتکب کر ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یہ چیز بہت افسوسناک ہے، اور یہی اس کا نتیجہ ملکوں کے تقسیم ہونے کے نتیجے میں نکلتا ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے وہ معاملات جو ہے ابھی تک پاکستان پر جو الزامات وہ لگاتے رہے، ان کو ہمیں ان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اب ایک عملی وہ صورتحال یہ تھی کہ پاکستان پر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ اس کی فوج نے 25 مارچ 1971 سے 15 دسمبر 1971 تک سابق مشرقی پاکستان میں 30 لاکھ افراد کو موت کے گھاٹ اتارا، 3 لاکھ خواتین کی آبرو ریزی کی۔ یہ بھی الزام عائد کیا جاتا ہے کہ فوج نے بہت سے بنگالیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے سے قبل تشدد کا نشانہ بنایا، اور پاکستانی پورے گاؤں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ جب ہتھیار ڈالے گئے تو بتایا گیا کہ پاکستان کی فوج 90,000 1 لاکھ بھی پورے نہیں تھے،
اور اس 90,000 میں سرکاری ملازمین اور وہ عملہ جو فوجی نہیں تھا وہ بھی شامل تھا. تو بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 90,000 افراد، انہوں نے 30 لاکھ تین میں 30 لاکھ افراد کو قتل کیسے کیا؟ ہو سکتا ہے تعداد میں کچھ کمی ہو، بلکہ بہت کمی ہو. یہ 30 لاکھ افراد دونوں طرف سے قتل ہوئے، مفتی باہنی نے بھی مارے اور جواب میں فوج کی طرف سے بھی مارے گئے. لیکن یہ صرف پاک فوج کا کارنامہ نہیں تھا، بھارت کی تربیت یافتہ مفتی باہنی کی طرف سے بھی ایسا ہوا ہے. پاکستان پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان اور ان کے ساتھیوں کے لیے مارچ 1971 میں شروع کیا جانے والا ملٹری ایکشن شدید حیرت کا باعث تھا، کیونکہ وہ لوگ تو پاکستان بچانے کی اپنی کوشش کر رہے تھے. اس میں کچھ صداقت لگتی ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کو اگر اقتدار دے دیا جاتا تو پاکستان کی تقسیم فوری نہ ہوتی. ہو سکتا ہے کہ ان کی اسمبلی مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کا اعلان کرتی یا کوئی اور راستہ نکلتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. جنرل یحییٰ خان نے اس بات کی ضمانت حاصل کرنا چاہی کہ وہ چاہتے ہیں کہ صدر پاکستان بنے، اور شیخ مجیب الرحمان انہیں اس کی یقین دہانی کرائے. شیخ مجیب الرحمان نے ان کو اس بات کی یقین دہانی نہیں کرائی، کہا کہ یہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی. یحییٰ خان کی طبع پر یہی بات گرا گزری اور انہوں نے جو ہے بلڈی بنگالیوں یا بلڈی سویلینس کو سبق سکھانے کا ارادہ کیا، جس کے اندر موجودہ وزیر اسد عمر کے والد جنرل غلام عمر اور زبیر عمر، سابق گورنر سندھ زبیر عمر کے والد، وہ شامل تھے. اور ان کو ان کے بارے میں اس سازش میں پاکستان توڑنے کی حمود الرحمان کمیشن میں ان کو سزا دینے کی سفارش کی گئی. انہوں نے نظر بندی بھی ان کی ہوئی، لیکن جنرل غلام عمر کے جرائم بہت ہی سنگین تھے. اس کا نتیجہ ان کے جرائم کا نتیجہ ان کی مشرقی پاکستان میں ان پاکستانیوں کو بھگتنا پڑا جو بنگالی نہیں تھے. ان کا قتل عام ہوا اور ان کو مارا گیا. اگر اسمبلی کا اجلاس شروع ہو جاتا تو بنگالیوں کو قتل عام کی کیا ضرورت تھی؟ پاکستان پر یہ الزام بھی تھا کہ 24 برسوں میں سابق مشرقی پاکستان کو سیاسی، انتظامی اور عسکری اعتبار سے اس کا حصہ نہیں دیا گیا، اور یہ کہ اس عرصے میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے لیے ایک نو آبادی کی حیثیت اختیار کر گیا، جس کا جی بھر کے استحصال کیا گیا. اس بارے میں کوئی اور نہیں، خود فوج کے گواہ جناب بریگیڈیئر صدیق سالک وہ ہیں جنہوں نے یہ کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا لکھی ہے. یہ کتاب، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جو بنگالی کا استحصال ہوتا تھا، جتنے میں ایک بنگالی ملازمہ ایک پنڈی میں ایک گھر میں ملازم رکھا جاتا تھا، اس میں 4 بنگالی ملازم رکھے جاتے تھے، 4 بنگالی ملازم. اور ریل پیل جب ان کی بیگم نے 4 بنگالی ملازم رکھ لیے تو ان کا کہ یہ تو اتنی فضول خرچی کی ضرورت کیا تھی، تو انہوں نے بتایا کہ ان سب کی تنخواہ ہمارے پنڈی کے ملازم سے بھی کم ہے، پنڈی کے واحد ملازم سے بھی کم ہے. بہرحال اس طریقے سے تو یہ بات تو ظاہر ہے فوج کے اندر بنگالیوں کی تعداد کم تھی، سوائے ایئر فورس کے.
اور آرمی میں بھی بہت کم تھے، انہیں اعتبار نہیں رہا۔ اور پھر مشرقی پاکستان میں بہت کم کینٹونمنٹ تھے، شاید وہاں ڈی ایچ اے بنانے کا خیال نہیں آیا تھا۔ اور جب پاکستان پر یہ الزام بھی ہے کہ مشرقی پاکستان کی ترقی کو جب دارالحکومت کراچی میں تھا تب بھی، اور جب اسلام آباد کو دارالحکومت بنایا گیا تب بھی جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا گیا تاکہ وہ معاشی طور پر مستحکم نہ ہو سکے۔ کراچی سے دارالحکومت کی منتقلی نے بنگالیوں کے دل میں ایک مرتبہ اور احساس محرومی کو پختہ کی۔ بنگالی کراچی میں سمندر کی وجہ سے مانوس تھے کہ اس دارالحکومت میں سمندر قریب ہم ہیں تو ہم کچھ مانوس ہیں، گرچہ موسم وہ بنگال والا نہیں تھا، لیکن سمندر کی وجہ سے جب کراچی سے دارالحکومت کو اسلام آباد منتقل کیا گیا اور اربوں کھربوں روپے اس کے اوپر خرچ کیے گئے اسلام آباد کے قائم کرنے پہ، تو اس پر کہا تھا شیخ مجیب الرحمن نے کہ مجھے یہاں سے پٹسن کی بو آتی ہے، یعنی مشرقی پاکستان کی جو پروڈکٹ ہے اس کے پیسے آپ نے یہاں لگائیں، اور اس میں حقیقت بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بات نہیں، یہ ایسا ہوا، لیکن اس نے احساس محرومی کو بڑھایا۔ یہ الزام بھی عائد کیا جاتا ہے کہ مشرقی پاکستان کو آبادی کے تناسب سے سول سروس اور فوج میں مناسب حصہ نہیں دیا گیا۔ 1956 کے آئین وفاق کے تمام یونٹوں کو کے درمیان مساوات کے اصول کو بھی مشرقی پاکستان کے لوگوں نے ایک فریب سے تعبیر کیا۔ یہ بات بالکل درست ہے، اس لیے کہ آبادی کے حساب سے مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی، مجموعی طور پر مغربی پاکستان کی، یعنی جس میں 4 صوبے بھی موجود تھے، اور پھر جب یہ 1 یونٹ بنایا گیا تو وہ تمام چیزیں وہ 1 یونٹ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کی آبادی کے لحاظ سے جو بالادستی یا جو کچھ اکثریت کے حساب سے ان کو جو حصہ ملنا تھا وہ ان کو نہ مل سکے، اور یہ تمام چیزیں ایک نیت کے ساتھ تھیں۔ تو جب یہ کام پورا ہوا تو آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ ہم کس درجے پر اور کہاں موجود تھے۔ اب اس المیہ کو یاد کرنا کہ کیسا ہوا کہ وہ کہ پھر دھلیں گے خون کے دھبے، دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، خون کے دھبے نہیں دھل رہے، آپ نیا خون بہا رہے ہیں۔ خدا را اس ملک پر رحم فرمائیں اور اس ملک کے لوگوں کو اپنے طور پر فیصلہ کرنے دیں، ان کے اوپر EVM اور دوسری طرح کے ڈرامے رچا کر باہر سے لوگوں کو مسلط نہ کریں، ان کے عقائد کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، ان کے مسائل کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، ان کے اوپر آپ نے ایک مہنگائی کا جو ہے وہ جن گرا دیا ہے، مہنگائی کی ایک طوفان آپ نے لا دیا ہے، سونامی کہتے کہتے آپ لے آئے ہیں۔ یہ جو پاکستان ہے یہ ہمیں نہیں، ہمیں ایک اور سانحہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔